بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم ذلك رجع بعيد. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. صدق الله العظيم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہدایہ قرآن کلاس کے شرکائے کرام، بحمد اللہ تعالی و بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رمضان المبارک کی بابرکت ساعات میں صحبت قرآن کریم سے فیض یاب ہوتے ہوئے آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 سے آنورڈ فیض حاصل کریں گے انشاءاللہ الکریم. اللہ پاک ہمیں ہر حق بات سمجھنے، دوسروں تک پہنچانے اور خود بھی بھرپور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن حق ہے اور اس حق کو
حق ہی بیان کرنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ رکوع نمبر 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہاں پر اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں اعلیٰ کون ہے اور کس کا مرتبہ بلند ہے، اس کا ایک معیار اللہ پاک نے بتایا، اس کی کسوٹی فرمائی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لائے، والذین اور جو یہودی ہوئے، خواہ وہ ایمان والے ہوں خواہ وہ یہودی ہوں۔ یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ سب سے پہلے ایمان والوں کا ذکر ہے، ایمان والوں سے اللہ پاک مخاطب ہیں کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے، والنصارى اور جو عیسائی ہوئے، والصابئین اور جو صابی تھے ان میں سے، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، وعمل صالحا اور نیک اعمال کیے اور اس نے اچھے عمل کیے، فلہم تو ان کے لیے اجرہم ان کے رب کے پاس اجر ہے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ولا خوف اور نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، رنجیدہ ہوں گے۔ اب یہاں پر بڑی قابل غور بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ اقدس میں عظیم اجر کے لیے کن لوگوں کا انتخاب فرمایا اور کن لوگوں کی ایک کیٹیگری بتائی، اور وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے ہاں ایک اجر کے عظیم اجر کے بھی مستحق ہوں گے اور ہر خوف اور غم سے بھی پاک ہوں گے، یعنی جنتی ہوں گے، تو ان کے بارے میں اللہ پاک یہاں پر وضاحت فرما رہے ہیں کہ خواہ کوئی مومن ہو، ایمان والا ہو، باقی تو غیر مسلم ہے نا، دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، تو ان کا ذکر کرنے سے پہلے ایمان والوں کا ذکر کیا کہ ایمان والے جو ہیں، جو مسلمان ہیں، ایمان مومن ہیں، وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ ہمارا ایمان لانا ہی کافی ہے، ہمارا مسلمان کہلانا ہی کافی ہے، بس کلمہ پڑھ کے اسلام میں آ گئے یہی کافی ہے، یہی ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت لاڈلا بنا دیتا ہے اور ہم وہ ساری کامیابی حاصل کر لیں گے جو اللہ پاک کے نزدیک بڑے بڑوں کو ملتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ایمان والوں کو ہی کہا کیونکہ ایمان والے اللہ کے پیارے ہیں، لیکن ان کی بھی عظمت اور نجات کا انحصار کس بات پر ہے کہ وہ ہمیشہ جو ایمان لے آئے اللہ پر، یعنی ایمان والے تو پہلے ایمان والے، ان کو بھی یہ تنبیہ فرمائی، اور باقی یہود ہیں، نصارہ ہیں، صابی ہیں۔ تو صابی اصل میں اس شخص کو کہتے جو ایک دین چھوڑ کر دوسرے دین میں چلا جائے، تو ایسے لوگ بھی تب ہی اللہ کے پاس اجر عظیم کے مستحق ہو سکتے ہیں جب وہ ایمان لائیں گے۔ اور ایمان لانا کیا ہے کہ نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں بعثت کے بعد، حضور کی تشریف آوری کے بعد، پھر گزشتہ انبیاء کرام میں سے ہر نبی کا کلمہ ختم ہوا ہے، یعنی آخری نبی کے آنے کے بعد باقی سب نبیوں کی نبوت بھی پوری ہو گئی، ختم ہو گئی، ان کا کلمہ بھی ختم ہو گیا، ان کا جو دین تھا
جس پر عمل کرنا ان کی اقوام پر فرض تھا وہ اس قوم کے لیے فرض نہیں، ان کی کتابوں کے احکام بھی انہی اقوام کے لیے تھے، اس قوم کے لیے نہیں۔ تو یہاں پر صرف اور صرف قرآن مجید اور صاحب قرآن مجید صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہی دین نافذ ہوگا، اور اسی پر ایمان لانا ہوگا۔ کلمہ طیبہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی یہودی یہ چاہے کہ میں اللہ کا بہت پیارا بن جاؤں اور مجھے بہت بڑا مقام مل جائے اور میں جنتی ہو جاؤں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی صف میں آ جاؤں، تو اللہ پاک فرماتے اس کے لیے بھی وہی میرٹ ہے کہ وہ پہلے ایمان لائے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے بعد نیک اعمال کرتے ہوئے زندگی گزارے، ہر برے عمل سے بچے اور ہر نیک عمل کرے۔ کوئی عیسائی ہو اس کے لیے بھی یہی لازم ہے اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب اور اعلیٰ بننا چاہتا ہے۔ کوئی صابی ہو اس کے لیے بھی یہی لازم ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اعلیٰ بننا چاہتا ہے تو ایمان لائے سب سے پہلے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کے بعد نیک اعمال کرتے ہوئے زندگی گزارے، تو اس کے لیے اللہ پاک کے ہاں بہت بڑا اجر ہوگا اور اس پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ تو یہاں ان تینوں اقوام کو پکارنے سے پہلے اللہ پاک نے مومنین کو پکارا کہ مومنو تم بھی سن لو کہ تمہیں بھی اگر اللہ کے یہاں بڑا مرتبہ چاہیے، بڑا اجر چاہیے، جنت چاہیے جہاں کوئی خوف اور غم نہ ہو، تو تمہارے لیے بھی ضروری ہے کہ ایمان لانے کے بعد کیا کرو، ہمیشہ نیک اعمال کرتے ہو، اعمال صالحہ میں زندگی گزارو، کامل ایمان ہو، اعمال صالحہ ہوں، اخلاق عظیمہ ہو، خلق عظیم ہو، اخلاق عالیہ کے ساتھ آپ زندگی گزارو گے، اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہوگا۔ یہ میسج ہے اس آیت کے اندر ہمارے لیے کہ صرف اپنے کلمہ پڑھنے پر ہی نہ رہو کہ بس ہم کلمہ گو ہیں، باقی جو مرضی کرتے پھریں، لیکن اس میں ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ بہت ضروری ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَإِذْ اور یاد کرو جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم پختہ عہد تم سے، ورفعنا اور بلند کر دیا، فوقکم تمہارے اوپر، اٹھا دیا تمہارے اوپر، الطورا کوہ طور کو، یعنی بنی اسرائیل کو ہی یہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ یاد کرو جب تم نافرمانیوں کے عادی تھے اور نافرمانیاں ہی کرنے چاہتے تھے، تو ہم نے تمہیں یہ کہتے ہوئے کہ جو حکم ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو ورنہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا، پہاڑ کو بلند کرنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اور جب پہاڑ بلند ہو رہا تھا تو وہ خوف سے کانپ رہے تھے، یا اللہ ہمیں اس عذاب سے بچا دے، ہم جو تو کہے گا ہم مانیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خذوا ما آتیناکم، خذوا مضبوطی سے پکڑے رہو، ما آتیناکم جو کچھ بھی ہم نے تمہیں کتاب توریت میں لکھا ہوا دیا ہے۔ کتاب توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اس کو ماننے کے لیے وہ تیار نہیں تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو کچھ ہم نے توریت کے اندر تمہیں لکھ کر اپنے احکام دیے ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑو۔ اب مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ایسے زور مضبوطی سے ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھے رہو، مطلب یہ تھا کہ اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرو۔ جو احکام اللہ پاک نے اتارے ہیں توریت میں، ان کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرو، ان کو اپنے قوانین میں نافذ کرو، اپنے ملک کی جو ایک قوانین نافذ کرنے ہیں اور اپنے ملک کا ایک نظام بنانا ہے اپنی اسٹیٹ کا، تو ان قوانین کے تحت بناؤ جو توریت تمہیں دے رہی ہے، اللہ کا حکم تمہیں دے رہا ہے۔ تو یہ خوف اللہ پاک نے دلایا، تو کوہ طور کو ان کے اوپر اٹھانا شروع کر دیا اور فرمایا کہ پکڑو اس توریت کے احکام کو جو تمہیں دیے گئے ہیں، ان کو مضبوطی سے پکڑو، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو مَا فِيهِ جو کچھ اس کے اندر ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ
اور جو اس کے اندر احکام موجود ہیں ان کو یاد رکھو ہمیشہ۔ اب آپ کو سمجھ آئی، ہمیں سمجھ آئی کہ وہ تو توریت تھی اور یہاں کیا ہے، یہ قرآن مجید ہے، سبحان اللہ، جس کی شان یہ ہے کہ انہ قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ یہ جو عظمت والا قرآن ہے وہ تو توریت تھی، اس کو بنی اسرائیل نے اپنی مرضی سے بدل ڈالا، اس کے احکام ہی بدل ڈالے، مگر یہ قرآن ہے۔ وہ توریت تھی جو حکم خدا کا تھا، مگر زبان اور لکھنا نبی کا ہوتا تھا، کلام خدا کا نہیں تھا، صرف حکم خدا کا تھا۔ تو اس پر عمل کرنا اتنا ضروری تھا ان کو کامیابی کے لیے، اور اس کو یاد رکھنا ہر وقت۔ یاد رکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ حفظ کر لینا اور اس کو دہرا لینا کہ مجھے قرآن زبانی یاد ہے، نہیں، اس یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر عمل کرتے ہوئے یہ یاد رکھنا کہ میں مومن ہوں، اللہ کا مومن بندہ ہوں، اور قرآن وہ کتاب ہے جس کو میں نے مضبوطی سے تھام کر اس کو یاد رکھنا۔ کس طرح یاد رکھنا کہ ہر عمل کرتے ہوئے سوچنا کہ یہ قرآن مجھے اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو میں نے یہ عمل قرآن کے مطابق کرنا ہے، میں نے یہ عمل قرآن کے مطابق۔ ہر عمل وہ کرتا ہے تو قرآن کریم کے فیصلے سے کرتا ہے، جو قرآن اس کو فیصلہ دے دے۔ تو یہ اب احکام صرف عوام کے لیے نہیں ہے، یہ غرباء کے لیے نہیں ہے، ان احکام کا نفاذ اوپر سے ہوتا ہے۔ ان احکام کا نفاذ کہاں سے ہوتا ہے؟ اوپر سے ہوتا ہے، حکومت سے ہوتا ہے۔ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں اور دور صحابہ کو دیکھیں، دور خلفائے راشدین کو دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کو دیکھیں کہ ان امور کا، یہ جو حکم اللہ پاک دے رہے ہیں، ان کا نفاذ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ اوپر سے شروع ہوتا ہے، حکومت سے شروع ہوتا ہے۔ حکمران جو ہیں وہ ان احکام کو نافذ کرتے ہیں۔ ایک عدالت بنتی ہے جہاں پہ عدل کا قانون نافذ ہوتا ہے جو قرآن نے ہمیں دیا۔ ایک فوج ہوتی ہے ملک کی حفاظت کے لیے، وہاں فوجداری کے قوانین نافذ ہوتے ہیں قرآن کریم کے مطابق۔ اور جو بھی شعبہ جات ہے، پولیس کا محکمہ ہے، وہاں پر بھی پولیس کے محکمے میں بھی قرآن کریم کے احکام کو نافذ کیا جاتا ہے تاکہ وہ شہریوں کی حفاظت کریں۔ شہر کے اندر گلیوں میں بھیس بدل کے پھر کر شہریوں کی حفاظت کریں۔ فوجداری کا قانون کیا ہے قرآن کے تحت؟ کہ سرحدوں پہ کھڑے ہو کر اپنے ملک کی حفاظت کریں، اسٹیٹ کی حفاظت کریں۔ ایسا نہیں کہ دشمن کے ساتھ مل کر غداریاں کر کے اپنے ملک کو نقصان پہنچائیں۔ تو یہ سارے قوانین کہاں سے نافذ ہوتے ہیں؟ یہ اوپر سے نافذ ہوتے ہیں، حکمرانوں سے نافذ ہوتے ہیں، بادشاہوں سے نافذ ہوتے ہیں۔ پھر اس ملک میں، اس اسٹیٹ میں، اور پھر ہر اسٹیٹ میں امن و سکون ہوتا ہے۔ تو جہاں پر بھی یہ یاد رکھیں کہ جہاں پر بھی وہ چھوٹا سا گھر ہو، کوئی اپنا گھر ہو، اگر ایک ہمارے چھوٹے سے گھر میں بھی قرآنی احکام کو نافذ نہیں کیا جاتا، نعوذ باللہ، پھر وہ گھر بھی جہنم بن جاتا ہے۔ اپنی ذات سے لے لیں، اگر ہم اپنی ذات میں بھی قرآن کے احکام کو نافذ نہیں کرتے تو ہماری یہ ذات بھی، نعوذ باللہ، ہمارا یہ جسم، ہماری یہ ذات بھی جہنم کا ٹکڑا ہوگی، نعوذ باللہ، کروڑ بار نعوذ باللہ، اگر اس کے اندر قرآن کے احکام نافذ نہیں ہوں گے۔ اسی طرح گھر ہے، گھر میں اگر قرآنی احکام نافذ نہیں ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافذ کردہ قوانین نہیں آتے، تو گھر بھی جہنم کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ماں باپ جو ہیں، ایک گھر میں ان کا مقام بڑا ہے، اگر اس گھر میں یہ تعلیم آئی ہے، قرآن کی تعلیم آئی بھی ہے اور نافذ بھی ہوئی ہے، صرف حافظ اور عالم نہیں بنے بلکہ نافذ بھی ہوئی ہے، تو وہ گھر ایک جنت کا ٹکڑا ہوگا جہاں پر ماں کے قدموں سے جنت ڈھونڈی جائے گی، ماں کے قدموں سے جنت تلاش کی جائے گی، باپ کے چہرے کو دیکھ کر جنت کا دروازے کھولے جائیں گے۔
یہ یقین ہوگا اولاد کو کہ باپ کے چہرے کو دیکھا، باپ کو راضی کیا تو خدا کی رضا ہے، ماں کے قدم چومے تو خدا کی قسم جنت کا دروازہ ضرور کھلے گا۔ یہ کہ گھر کے قوانین ہیں۔ پھر بڑوں کو بڑا سمجھنا ہے، چھوٹوں کو چھوٹا سمجھنا ہے، بڑوں کو بڑا مانتے ہوئے ان کا ادب کرنا ہے حد درجہ، چھوٹوں کو چھوٹا سمجھتے ہوئے ان سے محبت کرنی ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، کسی کا حق نہیں مارنا، اپنا حق دوسروں کو دینے کی کوشش کرنی ہے، کسی کا حق چھیننے کی کوشش نہیں کرنی۔ تو ایک گھر میں اگر یہ سارے قوانین نافذ ہو جاتے ہیں جو قرآن ہمیں بتاتا ہے گھر کی خوشحالی کے لیے، تو وہ گھر جب جنت کا ٹکڑا بنتا ہے تو پھر ایک ملک میں، ایک پورے معاشرے میں، ملک میں جب قرآنی قوانین نافذ ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ پھر جو قرآن کے قوانین پر عمل کرتے ہوئے ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ پر قائم رہتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں ایک بہت بڑا اجر بھی ہوتا ہے، اور اس کو ایسی جنت بھی نصیب ہو جاتی ہے دنیا میں بھی آخرت میں۔ جنت کا اگر ہم میننگ سمجھ لیں تو جنت کا مطلب ہے جہاں نہ کوئی خوف ہو نہ کوئی غم ہو۔ اگر آپ ایک ایسے گھر میں رہ رہے ہیں جہاں پر آپ کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، آپ ہر وقت خوش رہتے ہیں۔ اب خوف اور غم جو ہیں یہ دنیا کا حصہ ہیں، دنیا کی زندگی کا حصہ ہیں۔ کبھی کسی چیز کے چھن جانے کا خوف ہوتا ہے، کبھی جو ہم سے چھن گیا اس کا غم ہوتا ہے، مگر ایسی سچویشن مل جانا اس دنیا میں رہتے ہوئے ایسی حالت مل جانا کہ بندہ ہر حال میں خوش ہے، اگر اس کو کوئی غم بھی مل چکا ہے تب بھی خوش ہے، اس کو کوئی یعنی خوف بھی ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے قریب ہے، اس لیے کہ وہ اللہ رب العزت کو راضی کر رہا ہے، ہر صورت اللہ کو ہر صورت راضی کر رہا ہے، اور اللہ پاک نے اس کے دل کو اپنا گھر بنا کے اس دل کو اتنا سکون عطا کر دیا ہے۔ اور اللہ رب العزت کا گھر وہی دل ہوتا ہے جس دل میں اللہ کی نافرمانی کا ایک ذرہ ایک تنکا بھی نہ آئے، تو وہ شخص خوش ہوتا ہے۔ اس کے پاس ایک کچا سا کوٹھا ہوتا رہنے کے لیے، کچا سا گھر ہوتا رہنے کے لیے، مگر اس گھر میں اس کے لیے اتنا سکون ہوتا ہے کہ بڑے بڑے بنگلوں والے اور بڑے بڑے محلات والے سوچ بھی نہیں سکتے اس سکون کے بارے میں جو اس کے پاس سکون ہوتا ہے۔ اور وہ سکون کس بات کا ہوتا ہے؟ وہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ وہ اللہ پر ایمان لایا ہے تو ایمان لانے کا مقصد پورا کیا ہے۔ ایمان لانے کا مقصد اور مطلب ہی یہی ہے کہ اس نے کبھی بھی کوئی کام ایسا نہیں کیا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، رب کو راضی کیا، رب کے بندوں کو راضی کیا، پھر اللہ پاک اس کو یہ کیفیت عطا فرما دیتے ہیں، اس پہ اوپر یہ رحمت فرما دیتے ہیں کہ وہ ہر حال میں خوش رہتا ہے، ہر حال میں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا مومنو تم بھی سن لو، چاہے تم ہو میرے سامنے، چاہے یہودی ہیں، نصارہ ہیں، صابی ہیں، ایمان لانا اور ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ پر قائم رہنا، یہی تمہاری کامیابی ہے، اللہ کے ہاں یہی تمہارا بہت بڑا اجر ہے، اور یہی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون والا انعام اسی راستے سے ملتا ہے۔ تو جہاں پر ہوگی ہر طرف نافرمانی، کوئی بھی محکمہ دیکھ لیں، کسی محکمے کو بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے۔ تو مسلمان کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ بیٹھے عدالت کی کرسیوں پر مومن بیٹھے ہیں مگر فیصلے یہودی کے ہو رہے ہیں، فیصلے نصارہ کے ہو رہے ہیں، تو یہ ایمان نہیں ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے کہ ہم نے تمہیں کہا کہ اس توریت کو مضبوطی سے پکڑو اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو یاد رکھو۔ یاد رکھنے سے مراد سمجھ آ گئی نا کہ اپنی زندگی میں ہر لمحہ اس کو نافذ کرو۔ اگر آپ ایک جملہ پڑھتے ہو، قائد پڑھتے ہو کتاب میں سے، تو یاد رکھو کہ وہ تمہاری زندگی میں بھی نظر آنی چاہیے۔
کسی کو یہ گواہی نہ دینی پڑے کہ یہ مومن ہے. آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا بولنا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا ملنا جلنا دوسروں سے، آپ کا رشتہ داریاں کرنا، کاروبار کرنا، ہر کام سے یہ ثابت ہو، آپ کی ذات یہ بتائے کہ آپ مومن ہیں. تو جب انہوں نے بنی اسرائیل نے پہاڑ کو اوپر اٹھتے ہوئے دیکھا تو چیخیں مارنے لگے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم ضرور توریت کو پکڑیں گے. اور پھر اللہ پاک نے پہاڑ کو نیچے کر دیا. تو جب پہاڑ نیچے آ گیا تو پھر تو کون تے میں کون. ٹھیک ہے. پھر ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس وقت تو ڈر کے مارے تم سب نے اقرار کر لیا کہ ہم مانیں گے بات کو، توریت کو مضبوطی سے پکڑیں گے، اس پر عمل بھی کریں گے. مگر جب پہاڑ کا خوف اتر گیا، پہاڑ نیچے آ گیا اللہ کے حکم سے، پھر کیا ہوا؟ ثم تولیتم، پھر تم سب نے اس عہد اور تنبیہ کے بعد روگردانی کی. روگردانی کا مطلب کیا؟ کہ حکم چھوڑ دیا، دیکھیں گے پھر دیکھیں گے، یعنی بالکل اس سے اپنا منہ موڑ لیا. فلولا فضل اللہ علیکم، پس اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم ضرور تباہ ہو جاتے، نقصان اٹھانے والے ہو جاتے یقیناً. اب یہ فضل اور رحمت اللہ تعالیٰ کی کون سی ہے؟ جس نے ان کو بچایا، اب ان کے نبی ہیں جو ان کے پاس ہیں. یہ نبی کی رحمت ہوتی ہے، نبی کا وجود ہوتا ہے جس کو دیکھ کر اللہ پاک گناہ گاروں کو معاف کر دیتا ہے. اور یہ تو موسیٰ علیہ السلام تھے جن کے بارے میں اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ میرا فضل تھا، میری رحمت تھی، جس کے صدقے میں نے تمہیں چھوڑ دیا، ورنہ تم تباہ ہو جاتے. پھر پہاڑ اٹھا کے تمہارے اوپر پھینک دیا جاتا. تو پھر نبی آخر الزمان رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کیا ہوگا کہ جہاں حضور موجود ہیں وہاں پر اتنی رحمتیں ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ گناہ حد سے بڑھنے نہیں دیتا، شب برات عطا کر کے سارے پچھلے گناہ مٹوا دیتا ہوں، تاکہ میرے مصطفیٰ اس لیے کہ تیرے وجود باجود کے صدقے مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس قوم کو عذاب دوں. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. تو یہ نبی کی رحمت ہوتی ہے جس کے صدقے اللہ پاک ہم جیسے گناہ گاروں کو عذاب سے بچاتا ہے. بس یہ تھوڑا تھوڑا جھٹکا دے کے بتاتا ہے کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں. خدا تم نہیں ہو، خدا وہ ہے جو اتنی مضبوط اور بھاری زمین کو اور اتنے مضبوط اور بھاری پہاڑوں کو ایک ذرا سا اشارہ کر کے ہلا کے ریزہ ریزہ کر سکتا ہے. لیکن سوچ لو کہ تمہیں کس طرح سے وہ بچا رہا ہے، کتنے گناہ تمہارے اندر موجود ہیں. اور یہ تھوڑا تھوڑا جھٹکا یقیناً وہ اس لیے دیتا ہے کہ گناہ گاروں توبہ کر لو، سنبھل جاؤ. ذرا تصور کر لو کہ اگر یہی جھٹکا بڑی قیامت میں بدل جائے تو پھر کیا ہوگا تمہارا. یہ سیلاب اگر سیلاب نوح بن جائے تو پھر تمہارا حال کیا ہوگا. مسلمانوں سمجھ جاؤ، گناہ چھوڑ دو، نیکیوں کی طرف آ جاؤ، حرام خوریاں چھوڑ دو اور حلال کاموں کی طرف آ جاؤ. تمہارے نبی کے صدقے خدا تمہیں بچا رہا ہے. آج تو بچ رہے ہو مگر ان اعمال کی وجہ سے آخرت میں بچ نہیں سکو گے. اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تمہارے اوپر رحمت نہ ہوتی، فضل نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا، تو تم تباہ ہو جاتے. پھر فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اب یہ یہودیوں سے خطاب ہے. کیا یہود تم یقیناً ان لوگوں سے خوب واقف ہو جنہوں نے
تم میں سے ہفتہ کے دن کے احکام کے بارے میں سرکشی کی تھی. یعنی یہود کو اللہ پاک یہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں ان لوگوں کے بارے میں خوب علم ہے کہ وہ ایک جماعت ایسی تھی، ایک قوم ایسی تھی جنہوں نے ہفتہ کے دن کے احکام کے بارے میں سرکشی کی تھی. تو ہم نے ان سے فرمایا فقلنا تو ہم نے فرمایا لہم ان سے کونو ہو جاؤ تم، بن جاؤ تم، قردۃ خاسئین، دتکارے ہوئے بندر، تم دتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. اب یہ کون سی تھی کہ جن پر اللہ پاک نے ہفتہ کے دن شکار، مچھلی کا شکار جو ہے وہ حرام کیا ہوا تھا. یعنی یہ بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن عبادت کے لیے مخصوص فرما دیا تھا، اور اس روز ان کے لیے کھیتی باڑی، کاروبار، شکار وغیرہ ممنوع تھا. یعنی ان کو جیسے ہم احرام باندھا ہو تو ہمارے لیے دنیا داری کا ہر کام جو ہے وہ حرام ہوتا ہے، شکار کرنا حرام ہوتا ہے. یعنی جو بھی اللہ پاک نے حرام فرما دیا. حج کے لیے احرام باندھا ہوا ہے تو ایک پتا بھی توڑنا حرام ہوگا، اپنا ایک بال بھی توڑنا حرام ہوگا، اور اگر ٹوٹ گیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کا جو فدیہ ہے وہ دم دینا ہوگا. دم کا مطلب ہے ایک قربانی کرنا. تو اسی طرح ہفتے کا دن جو تھا ان لوگوں کے لیے، شکار وغیرہ کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے، کاروبار کے لیے حرام تھا. حرام سے مراد کے عبادت کے لیے مخصوص تھا. تو کتنی ان کی خوش نصیبی تھی کہ پورا دن کچھ بھی نہ کرتے، آرام سے عبادت خانوں میں بیٹھ کے عبادت کرتے، اور کھانے تو ان کو اللہ پاک کی طرف سے مل ہی رہے تھے. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ بیچ میں سے ایک قوم ایسی اٹھی کہ جنہوں نے اس حکم کو کسی نہ کسی طریقے سے بدلنا شروع کر دیا. اب بدلا کس طرح سے کہ ہفتے کے دن اگر مچھلی کا شکار حرام تھا ان کے لیے، وہ چونکہ سمندر کے کنارے رہنے والی قوم تھی تو ان کا گزارے مچھلی بھی ہوتا تھا. مچھلی پکڑتے، بیچتے، کھاتے، اسی میں لگے رہتے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہفتے والے دن تم لوگوں نے کوئی کام نہیں کرنا، مچھلی کا شکار بھی نہیں کرنا، اور آپ لوگوں نے اپنی عبادت گاہوں میں بیٹھ کے عبادت کرنی ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ جب کچھ عرصہ تک مچھلی کا شکار ہفتے کو نہیں ہوا تو مچھلی کو بھی اللہ پاک کی طرف سے اطلاع ہو گئی کہ ہفتے کو تمہیں پکڑا نہیں جائے گا. تو ہفتے والے دن وہ مچھلی سمندر دریا کے اوپر آ کے خوب ٹہلتی اور خوشیاں مناتی، چلتے کودتے، اور دریا کی جو طے تھی وہ مچھلی سے باہر جاتی، خوشیاں مناتے. اور جب ہفتے کا دن گزر جاتا مچھلیاں پھر نیچے جا کے چھپ جاتی کہ اب ظالموں نے ہمیں پکڑنا ہے. تو اب ان کو جب انہوں نے دیکھا کہ ہفتے والے دن اتنی مچھلی دریا کے اوپر تیر رہی ہے آ کے، تو اس میں سے ایک نافرمان قوم جو ہوتی ہے نا ہر قوم میں اٹھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ تو نہیں ہوگا کہ ہم ہفتے والے دن پکڑتے ہیں. انہوں نے دریا کے اندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا کر ایک طرف چھوٹے چھوٹے وہ حوض سے بنا لیے، اور جب ہفتے والے دن مچھلیاں زیادہ آتی تو ان کو گھیر کے ان حوضوں میں لے آتے. شکار نہیں کرتے تھے، یعنی ان کو نکال کے کاروبار نہیں کرتے تھے، بلکہ اس طرف اللہ کے تو حوضوں میں ڈال لیتے. اور جب کوئی منع کرتا کہ نہ کرو، یہ بھی شکار کی ایک قسم ہے کہ ایک اس کا رنگ بدل لیا، ایک کاروبار کا رنگ بدل لیا، شکار کا رنگ بدل لیا کہ ایک تو ڈائریکٹ جال میں ڈال کے باہر نکالنا تھا، اور اگر اس کی اجازت نہیں ملی تو انہوں نے کہا چلو کوئی اور راستہ اختیار کرتے. جب دیکھا مچھلی زیادہ ہے تو مچھلی کو گھیر کے حوضوں میں لے آنا، آگے رکاوٹ ڈال کے بند کر دینا، اور جب اتوار کا دن آنا تو ساری مچھلی شکار کر لینی. لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ حقیقت میں تو بات ایک ہی ہے کہ آپ نے جال ڈال کے باہر مچھلی نکال لی یا گھیر کے کنویں میں لا کے دریا سے بات تو دریا سے باہر نکالنے کی تھی. تو انہوں نے ایک جو شرعی حکم تھا اس کو اپنی مرضی سے دوسرا رنگ دے کے بدلا، جو آج بھی ہم اس قوم میں دیکھ رہے ہیں
کہ کسی چیز کو حرام کیا جاتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی ٹرن لے کے، کوئی نہ کوئی یو ٹرن لے کے اس کو حلال کر دیا جاتا ہے۔ تو اس پر پھر ان کو سزا کیا ملی؟ ان کو روکا جن لوگوں نے، انہوں نے کہا جی ہم کون سا ہفتے کو شکار کرتے ہیں، ہم تو حوضوں میں لاتے ہیں، لیکن انہوں نے سمجھایا کہ یہ بھی حرام ہے، وہ نہیں مانے۔ ایک قوم ایسی تھی ان تینوں، اس پورے قوم میں ایک گروہ ایسا تھا کہ جنہوں نے دیکھا کہ یہ ایسا کر رہے ہیں، ان کے سانوں کی جہنم سے جان گے سانوں کی، ان کو نہیں روکا، خود تو نہیں کیا مگر گناہ کرنے والوں کو بھی نہیں روکا۔ تو پھر جب عذاب آیا اس نافرمانی کا، آخر نافرمانی تھی نا کہ حرام کو ٹرن بدل کے اس کو حلال کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو ایسی بات پر تو اللہ پاک کو بہت غصہ آتا ہے۔ کوئی بچہ ایسی نافرمانی کرے، ماں نے کوئی حکم دیا ہے اور بچہ اس کو کسی اور راستے سے اسی نافرمانی کو چلانا چاہے، تو ماں بھی تو ایک تھپڑ لگاتی ہے نا کس کے کہ تو میری بات نہیں مانتا۔ تو پھر اللہ کا جب تھپڑ آیا تو کیا ہوا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر ہم نے ان کو سزا دی، اور کیا کہا؟ فَقُلْنَا لَهُمْ، ہم نے ان کو اتنا کہہ دیا، كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ بن جاؤ تم ذلیل و خوار بندر۔ اب وہ لوگ جو پوری قوم اچھی بلی سمجھدار تھی، کاروبار کرتی تھی، تو ان کو بندر بننے کا حکم دے دیا اللہ پاک پر۔ یہ عذاب آیا۔ اب ان میں سے کیا ساری قوم بندر بنائی گئی؟ نہیں، اس قوم کے 3 حصے تھے۔ اب میں نے عرض کیا، ایک وہ تھا جو پورا گناہ میں ملوث تھا، دوسرا وہ تھا جو خود نہیں کرتا تھا مگر ان کو روکتا نہیں تھا، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو سب کو روکتا تھا، خود نہیں کرتا تھا مگر روکنے کی ڈیوٹی بھی تھی۔ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ہر جگہ پر، جو یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف دعوت دے، نیک کاموں کی طرف دعوت دے، برائیوں سے روکے اور اچھائیوں کا حکم دے، نیک کاموں کا حکم دے۔ تو ایسی ایک جماعت ان کے اندر بھی پیدا ہو گئی تھی۔ ان کا کام یہ تھا کہ وہ ہر وقت ان کے پیچھے رہتے تھے کہ یہ حرام کام نہ کرو، کبھی تبلیغ کرتے، کبھی ہاتھ سے روکتے، کبھی زبان سے روکتے، کبھی کچھ کرتے، لیکن ان کا کوئی ہیلہ جو ہے انہوں نے کامیاب نہیں ہونے دیا۔ اب اس جماعت کو اللہ پاک نے، اتنی بڑی قوم میں سے اس جماعت کو اللہ پاک نے بالکل محفوظ رکھا، ان میں سے کوئی بھی بندر نہیں بنایا گیا۔ اور جو 2 لوگ ایسے تھے جو گناہگار تھے، انہوں نے تو بننا ہی بننا تھا، جو ان کو نہیں روکتے تھے وہ بھی ان کے ساتھ شامل کر دیے گئے۔ اندازہ کیجئے کہ امت مسلمہ کے اندر بھی تو یہی قانون ہوگا نا، کہ ایک گروہ وہ ہے جو انتہائی گناہگار ہے، ہر وقت گناہوں میں ملوث ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو اپنے اس فرض کو ادا کرتا نظر آ رہا ہے کہ وہ ہر صورت جہاد کر رہا ہے، کوئی قلم سے کر رہا ہے، کوئی زبان سے کر رہا ہے، کوئی اپنی طاقت سے کر رہا ہے کہ برائیاں کرنے والوں کو برائیوں سے روکے۔ وہ خود بھی گناہوں سے پاک ہیں اور دوسروں کو بھی گناہوں سے روکنے کی دن رات کوششیں کر رہے ہیں۔ اس میں بھی ہر قسم کے لوگ ہیں، کچھ وہ ہیں جو حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی طرح پوری دنیا میں یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کو برائیوں سے بچانے اور نیکیوں کی طرف لانے کی کوشش میں ہیں، اور پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لے کے غیر مسلموں کو کلمہ پڑھانے کی کوشش میں ہیں، اور ان کی پوری زندگی اس بات میں صرف ہو گئی۔ یہ تو ہیں اعلیٰ انعام یافتہ، جن پر اللہ کے انعام ہر گھڑی نازل ہوتے۔ پھر ہر کیٹیگری کے لوگ ہیں، کوئی ہمارے جیسے چھوٹے چھوٹے دن کے بھی لگے ہوئے ہیں کہ جتنا ہم سے کام ہو سکے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے کہ خود بھی گناہوں سے بچیں اور دوسروں کو بھی میسج کرتے رہیں کہ گناہوں سے بچنا ہے، حرام سے بچنا ہے، برائیوں سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، دوسروں کا حق مارنے سے بچنا ہے، دوسروں کو جتنا ہو سکے خوش رکھنا ہے، کسی کا دل غمگین نہیں ہونے دینا، اگر کسی کو غمگین دیکھنا تو اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرنی۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے کام بھی کرنے کے لیے اللہ پاک نے ڈیوٹیاں لگائی، جس کی بھی لگائی۔ تو
یہ 3 گروہ بنے. پھر وہ گروہ بچ گیا جو تبلیغی تھا، یعنی اپنا مذہبی فریضہ انجام دے رہا تھا کہ لوگوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے کوشاں تھا. اور جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہمیں یاد ہونی چاہیے، بار بار یاد کریں. حضور نے فرمایا اگر تمہارے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہو تو اس کو روکنا تمہارا فرض ہے. اگر تم میں سے کوئی ہاتھ سے روک سکتا ہے تو اس کو ہاتھ سے روکے. ہاتھ سے روکنے سے مراد کہ جہاد کرے، اس کے خلاف اٹھے. اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اس کو زبان سے روکے، کہ زبان سے ان کو نصیحت کرے، کوئی تبلیغ کرے، کوئی لیکچر دے کہ جس سے وہ برائی ختم ہو. اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو اس کو اپنے دل میں برا جانے. حضور نے فرمایا دل سے برا جاننے کا مطلب کیا؟ کہ اس برائی کو دل سے برا جاننے، کہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرے، اور اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ اس قوم کو اس برائی سے بچا دے. تو حضور نے فرمایا یہ کمزور ترین ایمان ہے. اگر نہ ہم ہاتھ سے روک رہے، نہ زبان سے روک رہے، روک سکتے نہیں، اور صرف دل سے برا جان رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کمزور ترین ایمان ہے. تو اب اس گروہ کو اللہ نے بچا لیا جو یہ ڈیوٹی انجام دیتا تھا برائیوں سے روکنے کی. لیکن وہ جو نہیں بچاتے تھے دوسروں کو، اور وہ جو پوری طرح ملوث تھے، ان دونوں گروہوں کو اللہ نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ. اب وہ بندر کس طرح سے بنے؟ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ان کو یعنی انسان ہی رہنے دیا، مگر ان کے اندر ان کے دماغوں کو بندر جیسا کر دیا. نعوذ باللہ. اب وہ انسان ہوتے ہوئے بندروں کی طرح کی حرکتیں کرتے تھے. اب خود ہم اندازہ کریں کہ اگر ایک انسان ہو اور اس کی حرکتیں بندروں جیسی ہوں تو یہ کتنی بڑی سزا ہے اس کے لیے. اور اس کو کوئی ہوش ہی نہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے. کسی نے دے دیا تو کھا لیا، نہیں دیا تو نہیں کھایا. اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ ان کو بالکل بندروں کی طرح بنا دیا گیا تھا. جب صبح اٹھے تو سارے بندروں کی طرح کود رہے تھے ادھر ادھر. اور پھر اس ذلت میں ہی ان پر موت طاری ہو گئی. پھر ان کو ذلت کتنی محسوس ہوئی ہوگی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. نعوذ باللہ. اگر رات کو بندہ اچھا بھلا سوئے اور صبح اٹھے تو کیا سے کیا ہو گیا ہو، تو اس کو پھر یہ اس کے لیے موت ہوتی ہے. تو ان کو پھر کچھ دن وہ زندہ رہے، پھر باری باری سارے مر گئے. تو یہ بنی اسرائیل کا ایک قوم تھی. اور اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهَا، اب ان کو یہ جو سزا دی ہے، تو وہی بات جو ہم بار بار عرض کرتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہمیں قصے کہانیاں سناتا ہے، اور یہ سچے قصے ہیں، سچی کہانیاں ہیں، پچھلی قوموں کے قصے ہیں. یہ صرف اس لیے نہیں سناتا کہ بچے کو نیند نہیں آ رہی اور ماں اسے کہانی سنا رہی، کہانی سنتے سنتے سو جائے، دل لگی کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں. ہم مسلمان قوم ہوتے ہوئے، نبی کریم آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوتے ہوئے اس سے عبرت حاصل کریں، اور اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائیں جن گناہوں پر ان امتوں کو سزائیں ملی. کسی پر سیلاب آیا تو کس گناہ کی وجہ سے آیا، اس کو ہم چھوڑیں. کسی پر طاعون نازل ہوا تو کس وجہ سے ہوا، اس گناہ کو ہم چھوڑیں. کسی کو بندر بنا دیا گیا کس وجہ سے، اس کو چھوڑیں. کسی پر پتھروں کی، ٹڈیوں کی بارش کی گئی، کسی پر خون کی بارش کی گئی. تو ان سارے گناہوں کو ہمیں چھوڑنا ہے. یہ اس لیے ہمیں بتائے جاتے ہیں کس سے، اور اسی بات کو اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں کہ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، پس ہم نے اس واقعہ کو اس زمانے وما خلفہا اور اس کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے باعث عبرت بنا دیا. نکالن کے معنی کیا؟ عبرت. اس واقعہ کو اس زمانے کے لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، موعظةً نصیحت بنا دیا للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، جو پہلے ہی بچنے والے ہیں، پرہیزگار ہیں. اب ایک پرہیزگار جو ہوتا ہے
وہ کسی ایسے واقعے کو دیکھتا ہے جو عذاب والا واقعہ، تو اس سے نصیحت پکڑتا ہے اور سوچتا ہے شکر اللہ پاک کا کہ اللہ نے مجھے راہ راست پہ رکھا ہے، انشاءاللہ میں اسی پر قائم رہوں گا اور میں دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کروں گا۔ اور جو نافرمان ہوتے ہیں ان کے لیے عبرت ہوتا ہے یہ واقعہ، ان کے لیے عبرت بنا دیا گیا کہ ان کو عبرت آتی ہے، ان کو یہ جھنجھوڑا جاتا ہے کہ دیکھو جو اس چور کو سزا ملی ہے، اب اسلام میں چوری کرنے والے کی سزا کیا ہے سب جانتے ہیں، ہاتھ کاٹنا۔ اسلام نے فرمایا کہ جو چوری کرے اس کا ایک ہاتھ کاٹ دو۔ بچوں سن رہے ہیں سارے؟ اور پھر بھی چوری سے باز نہ آئے ہو تو اس کا بایاں پاؤں کاٹ دو، ایک پاؤں کاٹ دو۔ پھر بھی چوری سے باز نہ آئے تو پھر دوسرا ہاتھ کاٹ دو، پھر بھی باز نہ آئے تو دوسرا پاؤں کاٹ دو۔ یعنی جو چوری کرنے والا اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو بالکل معذور بنا کے پھینک دو، نہ وہ صحیح ہو اور نہ وہ چوری کرے، اتنی بڑی سزا ہے چوری کی۔ اور اگر اس سزا کو نافذ کر دیا جاتا ہے، جیسے سعودیہ میں سزائیں فوراً دی جاتی ہیں اور سر عام دی جاتی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ جو دیکھتے ہیں متقین اس کو دیکھتے ہیں، جو پہلے بچنے والے ہیں تو وہ اس کو نصیحت سمجھتے ہیں۔ ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ نصیحت کا مطلب ہوتا ہے خیر خواہی، کہ ہمیں ایک ایسی بات دکھا دی گئی ہے جس کو دیکھ کر ہم ہمیشہ کے لیے اس بات سے توبہ کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی ہم بچانے کی کوشش کریں گے۔ اور جو چور ہوتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں، وہ جب اس کو دیکھتے ہیں تو ان کے لیے وہ عبرت کا نشان ہوتا ہے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں، اس کو دیکھ کر، اس سر عام سزا کو دیکھ کر وہ اس گناہ کو کیا کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ اور قاتل کی سزا کیا ہے اسلام میں، کہ جس نے قتل کیا ہے 1 ہفتے کے اندر اندر اس کا سر کاٹ دیا جائے، اور کہیں چھپ کر نہ کاٹا جائے، سر عام اس کو پھانسی دی جائے، سر عام اس کو سزا دی جائے، تاکہ جو اس سزا کو دیکھے وہ ہمیشہ کے لیے قتل سے توبہ کر لے۔ اب اگر پاکستان جیسے ملک میں اور سعودی میں ایسا ہوتا ہے، اگر کوئی قاتل پکڑا جاتا ہے قتل کرتے ہوئے، تو اس کو سر عام کھلے میدان میں لوگوں کو اکٹھا کر کے اس کو لٹا کے الٹا، تو جلاد اس کی گردن پر تلوار مارتا ہے اور اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ وہ چیخو پکار کر رہا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے، لیکن معافی نہیں ہے۔ ہاں اگر مقتول کے وارث معاف کر دیں، تخفیف کر دیں، ہم اس کو معاف کرتے ہیں، اس کو قتل نہ کیا جائے اور ہمیں دیت ادا کر دی جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ دیت ادا کر کے اس مقتول کی، تو پھر قاتل کو چھڑا سکتے ہیں۔ اگر یہ سزا فرض کریں پاکستان کے کسی ایک قاتل کو ہی مل جائے، پاکستان کے اندر کسی ایک قاتل کو یہ سزا مل جائے اور سر عام مل جائے، کسی ایک شہر میں مل جائے ہزاروں شہروں میں سے، تو بتائیں پھر آئندہ کوئی قتل کرے؟ لیکن وہ تو تب ملے جب اوپر حضرت عمر بن عبدالعزیز بیٹھے ہوں، حضرت عمر بن عبدالعزیز بیٹھے ہوں، کہ جن کے بیٹے سے گناہ ہو گیا زنا کا، تو آپ نے سر عام 100 کوڑے لگائے، اپنے بیٹے کو لگوائے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا ہے، کچھ یہ بھی ہوتا ہے کہ خلیفہ اتنے نیک ہیں تو ایسا کیوں، تو آپ اس کو تخفیف فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی میں تخفیف کر دوں گا تو آخرت میں جا کے اس کا کیا بنے گا۔ تو جب خواب میں اس بیٹے کو دیکھا تو اس نے باپ کا شکریہ ادا کیا، کہ بابا جان میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ اب میں جنت میں ٹہل رہا، آپ نے میرے اوپر کرم کیا کہ مجھے دنیا میں سزا دلوا دی، اور آج میں سرخرو ہو کر اللہ رب العزت کے حکم سے جنت کی بہاروں میں پھر رہا ہوں۔ تو اگر ایسا ہو کہ سر عام ایک قاتل کو بھی، ایک گناہ گار کو بھی سزا دی جائے، تو پھر بتائیں آگے گناہ بڑھے؟ نہیں بڑھے۔ اس لیے اللہ پاک فرمانے کہ گزشتہ قصے جو تمہیں سنائے جا رہے ہیں،
ان سے عبرت حاصل کرو، ان سے نصیحت حاصل کرو، یہ صرف تمہیں بہلانے کے لیے نہیں بتائے جا رہے۔ اور آگے پھر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اب یہ ایک نیا واقعہ شروع ہوا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بوڑھا شخص تھا، اس کا ایک بیٹا تھا، تو اس کے بھتیجوں نے اس کو قتل کر دیا، یعنی اس بوڑھے شخص کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ کس وجہ سے؟ کہ پراپرٹی کی خاطر، جائیداد کی خاطر اس کا قتل کر دیا۔ تو وہ دولت مند تھا بہت، بوڑھا جو تھا، تو اس کے بھتیجوں نے اس کو قتل کر دیا تاکہ اس کی جو وراثت ہے ساری وہ ان کو مل جائے۔ ایک ہی بیٹا تھا اس کا، اتنی زیادہ یہ آج ہم دیکھ نہیں رہے اپنی آنکھوں سے وراثت کے معاملات میں، سگے بھائی سگے بھائیوں کو قتل کرتے نظر آ رہے ہیں، اور یہ تو چھوٹی بات ہے، نعوذ باللہ بیٹے باپ کو قتل کرتے نظر آ رہے ہیں، صرف دنیا کی پراپرٹی کی، دنیا کی اس گندی دولت کی خاطر۔ تو پھر کیا کیا کہ اس کی لاش کو شہر کے باہر پھینک دیا، اور پھر پہنچ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ ہمارا بھائی قتل ہو گیا ہے، اس کا قاتل نہیں مل رہا سچے ہونے کے لیے کہ ہمارے اوپر شک نہ کرے، تو اس کا آپ ہمیں قاتل ڈھونڈ کے دیں۔ ان کو یہ ایک بہانہ تھا، اور ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے کلیم ہیں، کلیم اللہ ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، میں اپنے رب سے بات کرتا ہوں۔ تو جب گفتگو ہوئی تو وہ ساری یہاں پر بیان ہو رہی ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ ایک گائے لے کر اس کو ذبح کریں اور اس کا ایک ٹکڑا اس مقتول کے جسم کو لگائیں، تو پھر کیا ہوگا کہ اس ٹکڑے کے لگانے سے مقتول زندہ ہو جائے گا اور خود بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا۔ اب گائے ذبح کرنے کا حکم کس لیے دیا؟ اس لیے کہ وہ لوگ ایسے معاشرے سے آئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم تھی نا، فرعونی معاشرے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو نکال کے لائے تھے، تو ایسا ان کے دلوں میں نہ ہو کہ پھر وہی محبت جاگ جائے گائے کی اور اس کی پوجا شروع کر دیں۔ تو اللہ پاک نے گائے کو ایک قسم کا ذلیل کیا، اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ گائے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، جس کو ہم اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں۔ ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد انہوں نے بہانے شروع کر دیے۔ بہانے کیوں شروع کر دیے؟ ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے دلوں میں ہو سکتا ہے گائے کی تھوڑی سی وہ موجود ہو احترام، تو ان کا احترام کرتے ہو، اور دوسرے جو حقیقت ہے وہ یہ کہ وہ بچنا چاہتے تھے اس بات سے کہ قاتل کا پتہ چلے، کیونکہ قتل کرنے والے خود تھے، تو بچنا چاہتے تھے کہ قاتل کا پتہ چلے، اگر واقعی ایسا ہو گیا تو پھر تو ہم پکڑے جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے بہت سارے سوال شروع کر دیے، اور سوال اس لیے شروع کر دیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اک تھک کے کہہ دیں کہ جاؤ رہنے دو، لیکن ادھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اور رب ذوالجلال سے گفتگو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، یہ واقعہ یاد کرو، اپنی قوم سے فرمایا ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ یأمرکم، یأمر حکم دیتا ہے، کم تمہیں، ان تذبحوا بقرۃ، کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ تذبحوا ذبح سے، ذبح کرنا، اب یہ بھی ذبح کا لفظ جو ہے یہ اردو کا لفظ ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں ٹوٹل 2000 الفاظ ہیں، جن میں سے 1500 الفاظ جو ہیں وہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں،
تو ذبح کرنا بھی اردو کا لفظ ہے. ان اللہ یامرکم کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے ان تذبحوا بقرۃ کہ تم ذبح کرو ایک گائے. قالو تو انہوں نے کہا، وہ بولے یعنی ازراہ تمسخر انہوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، وہ بولے کہ آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں، آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے کہا کہ اس کا قاتل ڈھونڈ کے دیں اور آپ ہمیں کہہ رہے گائے ذبح کریں. قالوا اتتخذنا ہزوا قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. اب اللہ رب العزت کا حکم سناتے ہوئے کوئی مذاق کرے تو وہ تو بہت بڑا جاہل ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جاہل نہیں ہوں، مذاق کرنا جاہلوں کا شیوا ہے. قالو انہوں نے کہا، اب جب ان کو یقین ہو گیا کہ گائے ذبح کرنی ہے، پھر وہ سوالات کرنے لگے. اور یہ بات جو ہمیں اس قصے سے درس مل رہا ہے کہ کثرت سوال نہ کیا کرو، کثرت سوال سے بندہ پھنس جاتا ہے. ایک حکم ملا اس کو کر دکھاؤ، اگر سوال پہ سوال کرو گے تو پھر حکم بڑھتا چلا جائے گا اور پھر آپ پھنس جاؤ گے اچھی طرح سے. تو قالو انہوں نے کہا ادعو لنا ربک، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں. ادعو دعا کریں، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ واضح فرمائے ہمارے لیے، ماہیا کہ وہ گائے کیسی ہو. یعنی تمہیں حکم ہوا ہے کہ گائے ذبح کرو، کوئی سی گائے پکڑ کے ذبح کر دو. پہلا سوال آیا کہ پوچھے رب سے کہ وہ گائے کیسی ہو. قال تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو یقول، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا بقرۃ کہ بے شک وہ گائے، لا فارض ولا بکر کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو اور نہ بالکل چھوٹی عمر کی ہو. فارض بوڑھی، بکر چھوٹی عمر کی. اوان بین ذالک بلکہ درمیانی عمر کی ہو ان دونوں عمروں کے درمیان، یا نہ تو بوڑھی ہو اور نہ بچی ہو بلکہ درمیانی عمر کی ہو. اوان بین ذالک درمیانی عمر کی ہو ان دونوں کے درمیان. فافعلوا ما تؤمرون پس تم کرو جلدی سے جو تمہیں حکم دیا گیا ہے. پھر انہوں نے دوسرا سوال کر دیا، قالوا ادع لنا ربک، پھر وہ بولے کہ دعا کریں اپنے رب سے، یبین لنا کہ واضح فرمائے ہمارے لیے، ما لونہا کہ اس کا رنگ کیسا ہو. دوسرا سوال، اصل میں وہ چھٹنا چاہتے تھے کثرت سوال سے، مگر جتنے سوال کرتے گئے اتنا پھنستے گئے کہ اب بالکل جوان گائے ہو، جوانی میں صحت مند، اور اس کا رنگ کیسا ہو. قالا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو بے شک اللہ تعالیٰ، یہاں ہو کی ضمیر اللہ کی طرف ہے، بے شک اللہ تعالیٰ یقول فرماتا ہے، انہا بقرۃ صفراء کہ انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے واضح فرما دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو. بقرۃ صفراء عربی میں زرد رنگ کو کہتے ہیں، گولڈن رنگ کو. فاقع لونہا تسر الناظرین اور اس کی رنگت خوب گہری ہو. فاقع گہری ہو رنگت اس کی، لونہا اس کی رنگت، تسر الناظرین جو دیکھنے والوں کو بہت بھلی لگے، یعنی اتنی جاذب نظر ہو کہ دیکھنے والے کے لیے اس کے اندر بڑی کشش ہو، خوبصورت ہو، دیکھتے ہی بندہ کہہ دے ہائے کتنی پیاری گائے، اتنی گولڈن، پیور گولڈن گائے. اب یہ دوسرا سوال تھا. پھر تیسرا سوال کر دیا، قالو پھر کہا ادعو لنا ربک
دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے یبین لنا کہ وہ واضح فرما دے ہمارے لیے ماہیا وہ گائے کیسی ہو، پھر گائے کیسی ہو کہ وہ کون سی گائے ہے. اب سوال آ گیا ماہیا کہ وہ کون سی گائے ہے. ان البقرہ تشابہ علینا بے شک کیونکہ ہم پر گائے مشتبہ ہو گئی ہے. اب یہ بھی تو ایک بہانہ تھا نا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی وہ کون سی گائے، ایک بار اور پوچھتے ہیں کہ کون سی گائے ہو. وَإِنَّا اور بے شک ہم انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا لمہتدون تو ہم ضرور ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، یعنی ہم ضرور اس گائے کو تلاش کر لیں گے اگر اللہ نے چاہا. انشاءاللہ کہہ دیا تو قال پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو بے شک اللہ تعالیٰ یقول فرماتا ہے انہا بقرتن کہ بے شک وہ گائے لا ذلول نہ تو وہ جوتی ہوئی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ گائے وہ گھٹیا گائے نہیں ہے. لا ذلول ذلول ذلیل سے ہے نا، ذلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے گھٹیا، تو ذلیل کا مبالغہ کا صیغہ ہے ذلول یعنی بہت گھٹیا. نہ تو وہ گھٹیا گائے ہے تثیر الارض بلکہ یقینی طور پر ایسی گائے ہو جس سے نہ زمین میں ہل چلانے کی محنت لی گئی ہو، نہ تو وہ تثیر الارض زمین میں ہل چلاتی ہو، ولا تسقی الحرث اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، مسلمۃ وہ بے عیب ہو، لا شیۃ فیہا اس میں کوئی عیب نہ ہو، اس میں کوئی دبا نہ ہو. شیعتن کہتے ہیں کوئی داغ دبا، جیسے پیور گولڈن گائے ہو اور اس کے اوپر کوئی کالا ایسے تھوڑا سا بنا ہو نشان یا سفید بنا ہو. تو اللہ پاک نے فرمایا بالکل گولڈن صاف ستھرا جسم اس کا اور بالکل جوان، اس میں کوئی داغ دبا نہ ہو. قالو پھر انہوں نے کہا الآن اب جئت بالحق اے موسیٰ علیہ السلام اب آپ حق بات لائے ہیں. فَذَبَحُوهَا پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا. وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ اور وہ ایسا کرتے ہوئے نظر نہیں آتے تھے. تو اگلی دو آیتیں بھی اس سے ریلیٹ. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا پھر تم آپس میں اس کے الزام میں جھگڑنے لگے. ادارأتم تم آپس میں جھگڑنے لگے، فیہا اس کے الزام میں. واللہ مخرج اور اللہ تعالی ظاہر کرنے والا ہے ما کنتم تکتمون جسے تم چھپا رہے تھے. یعنی وہی تھے نا اس کے کزن جنہوں نے قتل کیا تھا، وہی چھپا رہے تھے، تو اللہ پاک نے ان کو اس طریقے سے ظاہر کر دیا. اب اگر اور سوال جاری رکھتے تو اور پھنستے چلے جاتے. فَقُلْنَا تو پھر ہم نے کہا اضربوہ ببعضھا اضربو مارو، ہو سے مراد ہے وہ مقتول کو، بے بعضھا بے کے معنی ساتھ، بعض کے معنی ہوتے ہیں ٹکڑا حصہ کچھ حصہ، بعض کے معنی کچھ حصہ یا ٹکڑا. ہا سے مراد گائے، اس گائے کا ایک ٹکڑا اس مقتول کو مارو. کذالک اسی طرح یحیی اللہ الموتى اللہ زندہ کرتا ہے مردوں کو، ویریکم اور دکھاتا ہے تمہیں، آیات ہی اپنی آیات اپنی نشانیاں تمہیں دکھاتا ہے، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل و شعور سے کام لو. یعنی یہاں سے تمہیں یہ بھی پتہ چلے گا جو سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے. تو اس طرح سے پھر وہ گائے انہوں نے ڈھونڈی، اور وہ گائے بھی کسی ایسے بچے کی تھی جو یتیم تھا اور اس کا والد بہت نیک تھا. ایک نیک شخص بہت صالح اللہ کی بارگاہ کا، اس کے پاس گائے کا ایک بچہ چھوٹا بچہ تھا. تو وہ اپنے وصال سے پہلے اس بچے کو، اس کا بچہ بہت چھوٹا تھا بیٹا، اس بچڑے کو
جنگل میں چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور عرض کرتا ہے مولا یہ میرا جو گائے کا بچڑا ہے یہ میرے بچے کے مانت ہے، تیری سپرد چھوڑ رہا ہوں تو اس کی حفاظت فرمانا، اور جب میرا بچہ جوان ہو جائے تو اس کو دے دینا۔ اب یہ دعا اس صالح بندے نے کی، اور یہاں سے ہمیں کیا کنسپٹ ملتا ہے کہ جن کا اللہ پاک پہ توکل بہت عظیم ہوتا ہے، اللہ پاک پھر ان کے توکل کو کبھی توڑتا نہیں۔ اب وہ گائے جنگل میں چھوڑ دی گئی، وہ یتیم بچہ چھوٹا تھا ماں کی گود میں، پھر وہ پلتا رہا، جب جوان ہوا تو پھر ماں نے کہا کہ بیٹے تمہاری گائے تمہارے باپ نے جنگل میں چھوڑی تھی تو جاؤ تم وہ گائے لے آؤ۔ ماں نے کہا جاؤ اس گائے کو لے آؤ۔ بچہ ماں کا اتنا فرما بردار تھا کہ جیسا باپ تھا ویسا بیٹا، تو جو ماں کہتی تھی اس کے ماں کے حکم کو کبھی بھی وہ ادھر ادھر نہیں کرتا تھا، رد نہیں کرتا تھا، بدلتا بھی نہیں تھا۔ جب جنگل میں جا کے کھڑا ہوا اس نے آواز دی گائے کا نام لے کے کہ میرے پاس آ جاؤ، ادھر اس نے آواز دی، ادھر اس کی گائے دوڑی ہوئی اس کے پاس آ گئی جہاں بھی تھی۔ اب اس سے ہمیں ایک بہت بڑی بات سمجھ آتی ہے کہ جو صالحین ہوتے ہیں وہ دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تو ان کی اولادوں کی حفاظت اللہ پاک اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ جیسے ہم نے وہ واقعہ بھی پڑھا ہے، یہ پڑھنا ہے کہ وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گری ہوئی دیوار کو کھڑا کیا تھا، بعد میں انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام نے، جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو جواب میں یہی فرمایا کہ اس کے نیچے 2 یتیم بھائیوں کا خزانہ ہے جن کا آباء و اجداد میں سے کوئی بہت صالح تھا، اللہ کا ولی تھا، صالحین میں سے تھا، تو اس کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کے پوتوں کا خزانہ محفوظ رکھا ہے۔ تو اس کو میں نے حفاظت کے لیے دیوار کھڑی کر دی کہ ایسے نہ ہو کہ ٹوٹتے ٹوٹتے نیچے سے خزانہ نکل رہا ہے لوگ لوٹ لیں۔ تو صالحین اگر دنیا سے پردہ فرما بھی جائیں تو ان کے اولادوں کی، ان کے گھر والوں کی حفاظت اللہ کی ذمہ ہو جاتی ہے، ہر کسی کی اللہ کی ذمہ ہے، تو خاص طور پر پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں۔ تو اس گائے کو اللہ پاک نے محفوظ رکھا، اس بچے کے لیے جب بچے نے آواز دی گائے فوراً دوڑی اس کے پاس آ گئی۔ پھر گائے نے اسے آفر کی کہ تم میرے اوپر سوار ہو جاؤ، اس کو اللہ نے زبان بھی دے دی اس جیسی، تو ہم جلدی گھر پہنچ جائیں گے۔ تو آگے سے بچے نے کیا جواب دیا کہ پیارے بچوں کے لیے بہت پیاری بات ہے، بہت بڑا میسیج ہے۔ اس بچے نے یہ کہا کہ میری ماں نے تمہیں لانے کا حکم دیا، اوپر بیٹھنے کا حکم نہیں دیا، اس لیے میں تمہارے اوپر نہیں بیٹھوں گا، تمہیں پکڑ کے لے کے جاؤں گا، تم میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ اب اس گائے نے پھر جواب دیا کہ یہ تیرا امتحان تھا بچے، اگر تو میرے اوپر بیٹھ جاتا اپنی ماں کے حکم کے بغیر تو میں تجھے کہیں ایسی جگہ لے جاتی جہاں سے تم واپس سے نہ آ سکتے، تو ماں کی فرما برداری نے تمہیں اتنی بڑی مشکل سے بچا لیا۔ پھر وہ گائے لے کے جب گھر آیا تو بالکل وہی گائے تھی جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ذبح کرنے کے لیے کہا۔ پھر وہ گائے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی گائے تک پہنچتے ہیں، اور پھر اس بچے کو اللہ نے اپنے فرشتے کے ذریعے سمجھا دیا تھا کہ اس گائے کو تم نے بیچنا ہے، بنی اسرائیل لینے کے لیے آئیں گے تمہارے پاس، تو تمہیں جب وہ قیمت پوچھیں گے تو تم نے ان سے کہنا ہے کہ اس گائے کا سارا گوشت نکال کر اس کی کھال میں سونا بھر دو۔ مطلب ایک کم دولت والا گھرانہ تھا، تو حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ ان سے اتنا سونا۔ اب دیکھو جتنا سوال کرتے گئے پھنستے گئے، اور ادھر خدا کا فرما بردار ہے باپ، اور بیٹے کو اس فرما برداری کا اجر مل رہا ہے۔ حکم دیا گیا کہ اس گائے کی کھال سے گوشت نکلوا کر اتنا سونا اس کے اندر بھروا کر تم نے اس کا قیمت لینی ہے۔ اور جب وہ تلاش کرتے کرتے آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو وہی گائے ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، تو پھر انہوں نے قیمت پوچھی تو اس نے کہا اس کی قیمت یہی ہے کہ اس کے کھال میں اس کے گوشت کے برابر سونا۔ انہوں نے وہی قیمت ادا کی، اور اس بچے کو اللہ پاک نے اس وسیلے سے اتنا خوشحال کر دیا
کہ پہلے ان کا اپنا ہی گزارا ہوتا تھا، اب وہ غریبوں کو بھی کھلانے لگ گئے، اللہ کے بندوں کو بھی بانٹنے لگ گئے، اور اللہ نے ان کو اس مقام پہ پہنچا دیا، اس لیے کہ وہ ادھر نافرمان تھے اللہ کے، اور ادھر اللہ کے فرما بردار بندے کی اولاد تھی۔ اس لیے ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے ایسے بیج بونے چاہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے ایسے کام کرنے چاہیے کہ ہم دنیا سے چلے بھی جائیں تو ہماری اولاد کے لیے باغ و بہار کھلے ہوں، کوئی مشکل نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور ہماری کیے ہوئے اعمال جو ہیں ان کو وہ کاٹیں۔ اللہ پاک عطا کرنے والا ہے، وہی دینے والا ہے، اور اس کا شکر یہی ہے کہ جب بھی ضرورت پڑے اس کی راہ میں ضرور خرچ کریں، اس کے بندے ضرورت مند آ جائیں ان کو ضرور دیں، اور اس مال میں سے جو اس نے دیا اس کی راہ میں خرچ کرتے رہیں۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، تو سنا لیں تو فائدہ ہی ہوگا ہمیں بھی، سننے والوں کو بھی، کہ ایک دن اللہ پاک نے اپنے ایک فرشتے کو بھیجا، غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، کہ فرشتہ آیا انسانی شکل میں، دیکھا کہ ایک کوڑی شخص بیٹھا ہوا ہے، اللہ نے اس کے پاس بھیجا۔ اس فرشتے نے اس کوڑی شخص سے جا کے پوچھا کہ تمہاری کیا آرزو ہے؟ پہلے اس کا حال پوچھا، کیا حال ہے؟ اس نے کہا اتنے مرض میں مبتلا ہوں، بیٹھا رہتا ہوں، کوئی حال پوچھنے والا نہیں۔ اس نے کہا، فرشتے نے کہ تمہاری کیا آرزو ہے؟ اس نے کہا میری آرزو یہی ہے کہ میرا یہ مرض سارا ختم ہو جائے اور میں بالکل تندرست ہو جاؤں اور حسین و جمیل ہو جاؤں۔ پھر فرشتے نے کہا تمہیں کچھ چاہیے؟ اس نے کہا جی ہاں، مجھے ایک اونٹ چاہیے، ایک اونٹ، میری آرزو ہے کہ مجھے ایک اونٹ مل جائے۔ فرشتے نے اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا، وہ بالکل صحیح، تندرست، خوبصورت ہو گیا، چمکدار بن گیا، اور ایک اونٹ فرشتے نے اس کو دے دیا۔ اونٹ لے کے بڑا خوش ہوا اور اپنے لے کے چلا گیا۔ پھر آگے گیا فرشتہ تو آگے ایک گنجے کو دیکھا، سر سے گنجا تھا، بیٹھا تھا بچارا پریشان ہو کے۔ اس کا حال پوچھا، اس نے کہا جی گنجا ہوں، دل کرتا ہے سر پہ بال آ جائیں اور میں بڑا خوبصورت ہو جاؤں، لوگ مجھے نفرت سے نہ دیکھیں، محبت سے دیکھیں۔ فرشتے نے کہا کوئی اور آرزو؟ اس نے کہا میری آرزو ہے مجھے ایک گائے مل جائے۔ فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کے بال آ گئے، بالکل ٹھیک ہو گیا، اور اس کو ایک گائے دے دی، وہ بھی خوشی سے گائے لے کے چلا گیا۔ پھر آگے جاتا ہے فرشتہ، ایک اور شخص ملتا ہے جو اندھا ہے، نابینا ہے، اس کو نظر نہیں آ رہا۔ اس کے پاس جا کے اسے پوچھتا ہے کہ بھائی تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ نابینا ہوں، بیٹھا ہوں، کچھ دیکھ ہی نہیں سکتا، اللہ کا شکر ہے۔ فرشتے نے کہا تمہاری کیا آرزو ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے آنکھیں مل جائیں، آنکھوں میں نور آ جائے، دنیا کو دیکھنے لگوں، اور میری عرض ہے کہ مجھے ایک بکری مل جائے۔ فرشتے نے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، دم کیا، اس کی بینائی واپس آ گئی، آنکھیں چمکتی خوبصورت دکھائی دینے لگیں، اور ایک بکری فرشتے نے اس کو دے دی، رشتہ چلا گیا۔ اب کچھ عرصہ گزرا کہ وہ جو جس نے اونٹ مانگا تھا یا اونٹنی مانگی تھی، تو اس کو اللہ پاک نے اتنی برکت دی، اور ساتھ فرشتے نے تینوں کو دعا بھی دی کہ اللہ پاک تمہیں اس اونٹ میں برکت عطا فرمائے۔ دوسرے سے کہا اللہ پاک تمہیں اس گائے میں برکت عطا فرمائے۔ تیسرے سے کہا اللہ پاک تمہیں اس بکری میں برکت عطا فرمائے۔ اب تینوں رہنے بسنے لگے۔ جس کے پاس اونٹنی تھی اس کے بھی کافی اونٹ ہو گئے، اس کا میدان اونٹوں سے بھر گیا، برکت کی دعا ملی تھی۔ آگے وہ اور خریدتا گیا، بڑھتے گئے۔ اسی طرح جس کے پاس گائے دی جس کو، اس کی گائے کا بھی پورا بن گیا ریوڑ، اور جس کو بکری دی اس کی بھی بکریوں سے میدان بھر گیا، برکتیں مل گئی، امیر ہو گئے تینوں بہت زیادہ۔ پھر فرشتہ آ گیا امتحان کے لیے۔ دیتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ دیتا ہے، اور وہی کہتا ہے کہ جو میں نے تمہیں دیا ہے یہ میرا مال ہے، تمہارا نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اب اسی میں سے اگر تم
میں تمہیں حکم دوں گا کہ میرے مال میں سے میری راہ میں خرچ کر دو، تم میرے مال میں سے میری راہ میں خرچ کرو گے تو پھر میں تمہیں اس سے 70 گنا زیادہ دے دوں گا، رکھوں گا نہیں، اس سے 70 گنا زیادہ دے دوں گا۔ یعنی ہماری کتنی وہ عظمت بڑھاتا ہے، اپنی ہی چیز ہمیں دے کے پھر کہتا ہے اس کو خرچ کرو پھر تمہیں 70 گنا مل جائے گی، پھر خرچ کرو پھر 70 گنا، یہ تو 70 گنا سے بھی زیادہ 700 گنا بھی مل جائے گی، 700 گنا سے بھی زیادہ مل جائے گی جیسا تمہارا اخلاص ہوگا۔ اب فرشتہ امتحان کے لیے جب آتا ہے تو پہلے اس بندے کے پاس آتا ہے جو کوڑی تھا، اس سے کہتا ہے کہ میں جی بڑا خوشحال تھا، اب میں غریب ہو گیا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں کھانے پینے کو، میرے بچے بھوکے بیٹھے، میری کوئی مدد کرو، اپنے اونٹوں میں سے ایک اونٹ ہی مجھے دے دو، میں اس سے گزارا کر لوں۔ کہتا ہے دوڑ جائے تو، اتنی محنت سے میں نے سارا کچھ کیا، اب تمہیں کیسے دے دوں، میرا مال ہے۔ اس کو یاد کراتا ہے، تمہیں یاد ہے تمہیں کسی نے دعا دی تھی ایک اونٹ دے کے؟ وہ کہتا ہے چل چل میں نہیں جانتا، یعنی اس نے جواب دے دیا، اس کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ میرے خدا نے مجھے نوازا ہے اور اس میں سے میں خرچ کرنا ہے۔ تو فرشتہ چلا گیا، پھر اس نے فرشتے نے بددعائی دینی تھی، پھر گیا دوسرے کے پاس جو گنجا تھا، اس کو بھی جا کے اسی طرح مانگا، اس کا یعنی امتحان لیا، اس نے بھی وہی جواب دیا جو پہلے والے نے دیا۔ تو پھر وہ گیا بکریوں والے کے پاس، جب اس کے پاس گیا جا کے کہا کہ یار تمہیں میں نا سوال کرتا ہوں تھوڑا سا کہ میں غریب بندہ ہوں تو مجھے نا ایک بکری دے دے، ایک بکری دے دے۔ اس نے آگے سے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا بھائی یہ مال میرا نہیں، یہ میرے خدا کا مال ہے، مجھے یاد ہے کہ میں نابینا یہاں بیٹھا ہوا تھا، میری کو بات نہیں پوچھتا تھا، اور میرے خدا نے اتنا بڑا کرم کیا کہ مجھے آنکھیں بھی دی، بینائی بھی دی، اور مجھے ایک بکری سے اتنا بڑا ریوڑ بھی دیا۔ اب میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ تو اگر اللہ کے نام پہ مانگتا ہے ایک بکری، تو میں کہتا ہوں تو سارا ریوڑ ہی لے جا میرے رب کے نام، میرے رب کے نام پہ سارا ریوڑ ہی لے جا۔ پھر اس فرشتے نے بتایا، ان دونوں کو بھی بتایا کہ میں وہی ہوں جو تمہیں دے کے گیا تھا۔ اس نے کہا جا جا ہم نہیں جانتے۔ اب اس نے کہا میں تمہیں پہچانتا ہوں کہ تو نے ہی میری آنکھیں مجھے واپس کروائی تھی اور یہ اتنا ریوڑ مجھے دلوایا تھا۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ بکریوں والا اور زیادہ امیر ہو گیا اور ان دونوں کا بیڑا بیٹھ گیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمارا مال ہے ہم تمہیں کیسے دیں۔ تو یہ بہت عبرتناک واقعات ہوتے ہیں، بڑے نصیحت آموز واقعات ہوتے ہیں کہ بندہ یہ سوچ لے کہ جو کچھ مجھے دیا ہے میرے رب نے مجھے دیا ہے اور وہی مجھ سے خرچ کروا رہا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر میری راہ میں خرچ کرتے رہو گے دل کی خوشی سے اور دل جمعی سے، تو پھر میں اس رزق میں اضافہ کرتا رہوں گا۔ اور اگر میری راہ میں خرچ کرنے سے ڈرو گے اور کہو گے کہ یہ مال کم ہو جائے گا، یہ ہمارا مال ہے ہم کسی کو کیوں دیں، تو پھر وہ کسی نہ کسی دن وہ سلب کر لیا جائے گا اور تم پھر اسی طرح محتاج ہو جاؤ گے، نعوذ باللہ۔ اللہ پاک ہمیں ایسے احوال سے بچائیں اور ہمیں ہمیشہ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ رمضان المبارک میں خرچ کرنا تو اور بھی زیادہ 70 گنا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان کی صف میں ہمیشہ شامل رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علی الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإلی اللقاء ان شاء اللہ تعالی۔